رجب المرجب کی کوئی رات جو زیادہ فضیلت والی ہو، جو زیادہ اہم ہو، جس میں شب بیداری، رات جاگنے کی تلقین کی گئی ہو، ایسی کوئی روایت اور کوئی حدیث نہیں ملتی۔ باقی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ رجب میں تو 27ویں شب کو معراج ہوتی ہے، شب معراج، تو انشاءاللہ وہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ یہ بات ذکر کی جائے گی کہ شب معراج کا رجب میں ہونا ثابت نہیں ہے تحقیقی طور پر، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اور شب معراج کی کو عبادت کرنا وہ فضیلت ہے، وہ فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوئی، وہ واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو تلقین نہیں فرمائی کہ بھئی فلاں رات شب معراج ہوئی تھی لہٰذا عبادت کرو، زیادہ ثواب ملے گا، اس رات کو زیادہ اہمیت دو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں شب معراج کے بعد 17 یا 18 سال گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رات کو زیادہ اہمیت دے کر عبادت کی ہو۔ ہاں ایک بندہ ہے، اس کا معمول ہے کہ ہر رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو وہ 27ویں کو بھی کرے، 22ویں کو بھی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساری راتیں چھوڑ کر ایک رات کو یہ کہنا کہ یہ سنت ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، حالانکہ بتائی نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا جھوٹ باندھنا ہے، تو اس سے مسلمان بچے، البتہ تمام راتوں میں عبادت کرے۔ تو بہرحال دعاؤں کا اہتمام، رمضان کی تیاری کا اہتمام ملتا ہے، اور کوئی فضیلت رجب کے حوالے سے نہیں ملتی۔ باقی ہمارے ہاں بعض مسلمان ناواقفیت میں، جاہلیت میں رجب المرجب کے حوالے سے کچھ اپنے طرف سے اعمال بنائے ہوئے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی لیے کہ اصل سنت اور اصل طریقہ اور اصل دین اور اصل اسلام، اصل سنت اور اصل طریقہ اور اصل دین اور اصل اسلام یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن مجید سے ملے، جو ہمیں حدیث مبارکہ سے ملے، جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور زندگی سے ملے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت اور زندگی، یا ان کے شاگردوں کی سیرت اور زندگی، یا اولیاء کی سیرت اور زندگی سے ملے، وہ تو دین کا حصہ ہے۔ ہمیں اچھا لگ گیا، ہم نے عمل شروع کر دیا اور پھر بولیں یہ دین ہے، یہ دین نہیں کہلاتا۔ یہ تو وہی بات ہوگی جیسے عیسائیوں نے اپنا دین بنا لیا، یہودیوں نے اپنا دین بنا لیا، جو مرضی ہے شروع کر دیا اور اپنے دین کا حصہ بنا لیا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رجب کے مہینے میں بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز بنا کر اسے بانٹی جائے تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رجب کے مہینے کی کوئی مخصوص رات میں اس طریقے سے 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی جائے، اس کی پہلی رکعت میں یہ پڑھا جائے، دوسری رکعت میں یہ پڑھا جائے، اس کا اتنا ثواب ملے گا، اور کسی کے عمل سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ان باتوں سے بچا جائے، البتہ اپنی نمازوں کا اہتمام، تلاوتوں کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔